फैसला किया था, ठीक 2.5 साल बाद वही फैसला बरकरार रखा है। मुस्लिम लीग नून के लोगों को आज रात बहुत सीरियसली सोचना चाहिए कि पंजाब में और पाकिस्तान में उनका मुस्तकबिल क्या है। वो वक्त दूर नहीं जब इमरान खान की सीट इंशाल्लाह ये NA 122 भी इमरान खान ही की होगी। हर महकमा हर चीज़ इन्होंने इस्तेमाल की है, दबा के प्री पोल रिगिंग की है। अब अना छोड़ दें और अना का मसला छोड़ के पाकिस्तान का सोचें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, कल एक बड़ा टफ इलेक्शन हुआ है लाहौर में। PMLN ने 3 इलेक्शन लड़े, तीनों उनकी सीटें थी, उनमें से 2 वो हार गए, 1 उन्होंने जीत ली। लेकिन जो सीट उन्होंने जीती है, ये वो सीट है जिस पे सारा का सारा फोकस था। ये वो सीट है जिस पे जो ऐवान थे सारे के सारे, हुकूमती भी और अपोजिशन के भी, सारे के सारे मुतहर्रिक थे और सबकी नज़रें इस इलेक्शन पे थीं कि अयाज सादिक जीतते हैं या इमरान खान के खिलाड़ी अलीम खान जीतते हैं। अब इस इलेक्शन में फतह जो है वो अयाज सादिक साहब को हुई है। हालांकि PMLN ने अपनी दूसरी दोनों सीटें लूज़ की हैं, तो वो इसको फिर भी उन्होंने कल बड़ा रात को जश्न मनाया और उनका ये कहना था कि ये उनकी कामयाबी है और उनका जो मैंडेट है 2013 का, ये उसके ऊपर अब स्टैंप लग गई है कि हमने वो इलेक्शन जीता था। जबकि कुछ थोड़े से फैक्ट्स ऐसे हैं जिनको बयान किया जाए तो PMLN के लिए भी अब सोचने की बात है। यानी PTI का वोटर जो है, अगर परसेंटेज में देखें तो उसमें 2.5% इजाफा हुआ है PTI के वोट बैंक में, और PMLN का जो वोट बैंक है उसमें 1% की कमी हुई है। और साथ ही साथ अयाज सादिक स्पीकर भी थे, इमरान खान मुकाबले में भी नहीं थे, और तीसरी चीज़ हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत एक तरफ थी और दूसरी अपोजिशन थी, तो हुकूमत के लिए ज़रा सुनहरी मौका होता है इलेक्शन जीतने का। फिर भी इतना टफ मुकाबला, जहाँ पे 20,000 30,000 का दावा किया जा रहा था, हरीपुर से ज़्यादा गंदे तरीके से हराएंगे, वहाँ पे वोट कम पड़े हैं। अब अगर PTI की कैंपेन को देखें या PTI ने जो जोर लगाया उसको देखें, तो वहाँ पे अगर सारा का सारा क्रेडिट आप किसी को देना चाहें, यानी PTI का जो इलेक्शन हुआ है उसमें उनके कैंडिडेट के ऊपर उंगलियाँ उठती थी। एक ये थोड़े से हैंडीकैप थे, कुछ और थोड़े से ऐसे मामला थे PTI के, उनकी तंजीम के मामला थे, उनके आपसी इख्तलाफात के मामला थे, कुछ लोगों को इमरान खान साहब से उनकी शिकायत बड़ी थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से PTI को उतना वोट नहीं पड़ा जितना PTI सोच रही थी। लेकिन अगर एक बहुत बड़ी वजह हम ढूंढें कि जिस वजह से PTI को बड़ी कामयाबी हासिल होते होते रह गई, तो वो चौधरी सरवर हैं। चौधरी सरवर ने ये फ़र्क डाला है कि PTI की जो कैंपेन सारी की सारी बनाई है वो चौधरी सरवर साहब ने बनाई है। साबिक गवर्नर पंजाब हैं, मुस्लिम लीग नून के बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मियाँ साहबान के साथी हुआ करते थे। इन्होंने फिर उस जमात को छोड़ा, इस जमात में आए, और अब कल ये मुझे कह गए हैं रात को कि मैं क्लीन स्वीप करवाऊँगा। PTI पूरे पंजाब से क्लीन स्वीप करेगी अगले इलेक्शन में। वो कैसे करेगी, यही पूछने के लिए आज मैंने बुलाया जोई सरफ साहब को। अस्सलाम वालेकुम जोई साहब। जी वक्साम। तो सब ज्वाइन करने के लिए बड़ा शुक्रिया आपका। एक तो बहुत सारी वजूहत आप लोग बता रहे हैं, आप कह रहे हैं जी हम हारे इस वजह से कि हमारे वोट तब्दील हो गए, वोट चेंज हो गए, ये सारी चीज़ें आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे। हुकूमत ने कहीं धांधली की है, प्री पोल रिगिंग की है, बहुत सारी चीज़ें, उनको ज़रा 2 मिनट के लिए साइड पर रखें और मुझे ये बताएं कि PTI अगर अपना एहतसाब करे तो फिर क्यों हारी है, अपनी गलतियाँ सिर्फ। देखें जी, एक तो PTI के अंदर जो है वो डिवाइड अनफॉर्चुनेटली मौजूद है स्टिल, और जो मुस्लिम लीग नून है उनके तमाम MNAs MPAs पंजाब के तमाम मिनिस्टर सब लोग जो हैं इस कैंपेन में भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे थे। फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, फेडरल कैबिनेट के लोग, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तमाम अदारे, प्रोविंशियल असेंबली के सर नहीं, पहले अपनी सर एहतसाब, सिर्फ एक ही वजह है कि आप डिवाइड हैं, नहीं और वजूहत और अपनी वजूहत पहले उनका आदा करें। मैं अर्ज करूं कि हमारा वर्कर अभी ट्रेनिंग की और ज़रूरत है। हमने जो उनको ट्रेनिंग दी है कि पोलिंग एजेंट का क्या रोल है, उसने वहाँ पर जमे रहना है, फार्म 14 लेके आना है, तो वो तो अल्लाह के फजलो करम से हमारा जो वोट अपना पोलिंग एजेंट या हमारे लोग थे वो जम के खड़े रहे हैं। ये जो सोच थी लोगों की कि ये जाते हैं फिर बस पोलिंग बंद होने से पहले ही 1 घंटा चले जाते हैं, सेल्फियां बनाते हैं और निकल जाते हैं, ये सोच थी लोग। एक तो थी। दूसरा ये था कि हमारा मैं ये समझता हूँ कि एक तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का उस दिन प्रॉब्लम था कि मसलन बहुत से पोलिंग स्टेशन पे मैं गया हूँ
तो वहाँ पर उनके पास अभी तक जो इलेक्ट्रो रजिस्टर है वो नहीं पहुँचा था, और हमारे जो वोटर आ रहे थे वो बड़े परेशान थे पर्चियाँ लेने के लिए। पोलिंग कैंप हमारे जो हैं बहुत जगहों पे नहीं लगे हुए थे, और हम प्रॉपर डायरेक्शन जो है अपने लोगों को, पर्चियाँ जो तकसीम करनी थी लोगों को 2 दिन पहले करनी चाहिए थी, वो नहीं प्रॉपर तरीके से तकसीम हुई। इसलिए दूसरा ये था कि हम 2013 के रजिस्टर पर पहले काम कर रहे थे, और जो 2015 का रजिस्टर है वो हमें बहुत लेट मिला, और उस पर फिर हम प्रॉपर जो होनी थी अटेंशन वो नहीं दे सके। अच्छा, ये कोई लोगों की सोच भी बदली है तहरीक इंसाफ को लेके इमरान खान साहब के धरनों की वजह से, उनकी सख्त जुबान की वजह से, और जिस तरीके से वो जारहाना सियासत करते हैं इस वजह से, ये भी एक आपके मुखालिफिन कहते हैं कि ये एक वजह है नहीं तहरीक इंसाफ। देखिए मैं आपको बताऊं, एक है मुखालफिन का वोट जो मुखालफत बराए मुखालफत करेंगे, इमरान साहब जो भी कहें वो उसमें कीड़े निकालेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि पीटीआई का वोट बैंक जो है ना, ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते लोग के कितना है, लेकिन उस वोट बैंक को मोबिलाइज करना, उनको एक्टिव करना, उनको पोलिंग स्टेशन पे लाना, मतलब मैं बिल्कुल दयानतदारी से ये बात समझता हूँ कि अगर पोलिंग 1 या 2 घंटे और जारी रहता तो 100% सीट जो है वो तहरीक इंसाफ की थी। हमारे लोग, मुझे बार बार लोगों ने कहा कि आपके लोग सुबह नहीं उठते, बर्गर खाते हैं, और फिर खासकर इतवार के दिन नहीं उठते सुबह, क्योंकि इतवार के दिन तो मैं आपको बताता हूँ, हमने एक कॉलिंग सिस्टम कॉलिंग कर रहे थे लोगों को, तो वो लोग नाराज हो रहे थे, आपने हमें 10 बजे जगा दिया। अच्छा, अब नून लीग वाले जो हैं वो पुराने लाहौरी हैं, वो सुबह उठते हैं, वो उठ के जाके नान पाए खाते हैं। हमारा जो वोटर है 2 बजे बाहर निकला है, फिर बाहर क्यू लगे हुए थे, फिर ट्रैफिक थी, फिर ट्रैफिक की वजह से बहुत से लोग नहीं पहुंचे, फिर कुछ लोग पहुंचे वहाँ पर, उनको पता चला कि उनका वोट ही उस पोलिंग स्टेशन पे नहीं है, किसी और पे है, तो वो जाते जाते उनका टाइम जो है वो खत्म हो गया। एक तो लेसन, और दूसरा मैं समझता हूँ ये सूरत तो दूसरे वोटर्स के लिए भी होगी ना, कहीं पीएमएलएन को भी ये सूरत फेस करनी। वोट सुबह आता है, वो अपना वोट, उन्होंने अपने वोटर को सिखाया है कि वोट जितनी जल्दी हो सके वो ट्रेनिंग लंबी है। फिर उन्होंने घंटों में डिवाइड किया अपने वोटर को कि पहले घंटे में ये वाले वोटर आएंगे, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। बात ये है कि वो ये तंजीम आपके पास नहीं है। ये तंजीम हम बनाएंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे बहुत से इश्यूज़ हैं, पार्टी के अंदर भी हैं, पार्टी की डिसिप्लिन के भी इश्यूज़ हैं, पार्टी की ट्रेनिंग के भी इश्यूज़ हैं, लोगों को जो डायरेक्शन है वो देने के भी इशू हैं, उनको मोबिलाइज करने के भी इश्यूज़ हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी फतह है। इतने वोट लेना जबकि हुकूमती तमाम अदारे आपकी मुखालफत कर रहे हों, मैं समझता हूँ, मैं तो अपने कारकुनों को यकीनी तौर पर कहता हूँ कि फतह मनाएं, जश्न मनाएं, सेलिब्रेशन करें, क्योंकि ये आप लोगों की फतह है। सर कल अगर आप नंबर्स में कल आप जीत जाते ना, तो आज आप लोग क्या कर रहे होते सर? वैसे हुकूमत के लिए ये बड़ी खतरे की घंटी है। अच्छा, ये वैसे आइडिया और लोग भी बहुत सारे दे रहे हैं, हुकूमत के लिए वाकई खतरे की घंटी है। और मैं आपको पीपल्स पार्टी ज़िमनी इंतखाबात बड़े मार्जिन से जीती, मैं आपसे ये कहता हूं, और वहीं से पीटीआई पीपल्स पार्टी को शिकस्त भी हुई। इमरान मेरी बात सुने, 1 सीट लेने से हमारी हुकूमत बननी नहीं थी, 1 सीट लूज करने से। लेकिन ये सीट अगर आप जीत जाते तो आपने वो तबाही फेरनी थी सियासत की। नहीं मेरी बात वो तैयारियां तो आपकी थी। मैं कहता हूँ कि वो ठीक है अलहदा, लेकिन हमने ये ऐसी कोई बात नहीं थी कि हमने सड़कों पे निकल आना था या प्रोटेस्ट करना था। लेकिन मैं समझता हूँ कि सम टाइम हारने से आप ज्यादा सीखते हैं। देखिए ना, जो लोग हमारे वोट बाहर नहीं तो गवर्नमेंट को फिर क्या पड़ी थी 1 सीट के लिए इतना कुछ करने की? मैं अर्ज करता हूँ, गवर्नमेंट को ये पता था सर, ये रिपोर्ट्स थी कि अगर आप जीत गए, गवर्नमेंट ने सारा कुछ दाव पे इसलिए लगाया कि अगर आप जीत गए तो फिर आप माफी नहीं देंगे। नहीं फिर आप लोगों ने पूरा एक प्लान बनाया हुआ है, उस पर तहरीक इंसाफ चल पड़ेगी और दोबारा वही उखाड़ पछाड़ होगी। मैं अर्ज करूँ, हम जमहूरियत चाहते हैं, जमहूरियत को मजबूत करना। ये आप अपनी बात कर रहे हैं? हम सब हमारी पार्टी, देखें पार्टी की सीनियर लीडरशिप से मेरी बात होती रहती है, लेकिन हम चाहते इमरान कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वी आर नॉट आस्किंग फॉर द मून। हम ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन का निज़ाम है उसको साफ और शफाफ होना चाहिए। देखें, मैंने इतने कल लोग अपसेट देखे हैं, मसलन बहुत से लोग मुझे पोलिंग स्टेशन पे गया मिले, उन्होंने कहा कि जी हम वोट देने के लिए आए हैं और हमें बताया गया है कि आपका वोट शादरा चला गया है, हमें बताया गया है कि आपका वोट 123 में चला गया है, हमें पता नहीं हमारी मर्ज़ी के बगैर वोट कैसे ट्रांसफ़र हो गया है। तो कुछ लोग पोलिंग स्टेशन पे आ रहे थे, जी हम यहाँ आए हैं, अब हमें कह रहे हैं कि जी। अच्छा, मैं इंतहाई मादरत के साथ आपको मैं कल विजिट किया है, मैं 2 दफ़ा पूरा हल्का घुमा हूँ जितना हो सका मेरे से। लोग मिले हैं वाकई ऐसी शिकायत करते हुए कि जी मेरा वोट यहाँ था, अब यहाँ नहीं है, वो कह रहे हैं किसी और यूसी में चला गया या किसी और एरिया में चला गया। जब मैंने उनसे ये पूछा कि जी आप मेरे से सिर्फ इतना शेयर कर दें कि आप किस पार्टी को वोट डालने आए, तो 3-4 ने मुझे अगर पीटीआई का कहा तो 1-2 ने मुझे नून लीग का भी बताया।
یعنی ایفیکٹ ہوئے تو دونوں ہوئے ہیں سر. نہیں وہ میں یہ دو ڈفرینٹ ایشوز ہیں. ایک تو ایشو یہ ہے کہ ہمیں اپنے دیکھو میں نے 40 سال سیاست کی ہے یورپ میں. اگر میری ایکسپرٹیز سے اس ملک کو بینیفٹ پہنچ سکتا ہے, پولیٹیکل سسٹم کو فائدہ پہنچ سکتا ہے, تو میری تجاویز کو حکومت کو بھی سننا چاہیے, اور ظاہر ہے کہ میری پارٹی تو سنیں. مثال کے طور پر وہاں پر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر گھر ان کا ووٹ کا پولنگ کارڈ پہنچ جاتا ہے, اس پر ایڈریس لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں پولنگ سٹیشن پہ آپ نے ووٹ ڈالنا. اچھا یہ پریشانی ہمارے ووٹر کو بھی ہوئی ہوگی کہ وہ ایک پولنگ سٹیشن پہ گئے ہیں, ان کا ووٹ دوسرے پولنگ سٹیشن میں, اور یہ پریشانی جو ہے نون کے ووٹر کو بھی ہوئی ہوگی. لیکن یہ پریشانی دور کرنی چاہیے چاہے وہ کسی اور کا ووٹ ہو. ٹھیک, لیکن جس دھاندلی کی کوئی ایسی شکایت نہیں ہے. نہ میں آپ سے آپ کو کل کے دن میں دھاندلی کی کوئی ایسی دن میں بالکل کہتا ہوں, میں فوج کے اپنے جوانوں کو جو ڈیوٹی پر موجود تھے, الیکشن کمیشن کا عملہ تھا, میں سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, شاباش دیتا ہوں. یہ بڑا آسان کام نہیں ہوتا جب دو پارٹیاں لڑ رہی ہوں, ان میں توازن رکھنا, معاملات کو ٹھیک طریقے سے سلجھانا, تو بہت اچھا ہوا ہے. میں ورکرز بھی دونوں پارٹی کو کہتا ہوں کہ اتنا ہیٹڈ یہ تھا ہمارا مقابلہ. لیکن چودھری صاحب ایک چیز جو اچھی ہوئی, آپ نے آج بڑے دل سے یہ کہا جو ہم 2-3 ہفتے سے پی ٹی آئی سے یہ جواب مانگنا چاہ رہے تھے. آج آپ نے کہا جی میں بطور پارٹی رہنما ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اس الیکشن کو تحفظات کے باوجود. لیکن میں ایک ایشو جو میرا ہے, کوئکلی سر ذرا میں بریک پہ جاؤں, پھر وہ بہت ضروری ہے. ہمیں بہت سی شکایات ملی ہیں اور کنکریٹ ایویڈنس ہمارے پاس ہے کہ جن لوگوں نے 2013 میں ووٹ اس حلقے میں دیا تھا, اب وہ ووٹ دینے کے لیے آئے ہیں تو وہ کسی اور حلقے میں منتقل کر دیا. کتنے لوگ ہوں گے اب یہ کوئی آئیڈیا ہے؟ یہی میں اگر تو یہ 30 ہیں, 40 ہیں, 50 ہیں, جس کی فگر ہمارے پاس ہے, پھر تو ہم اس پہ کوئی ایجیٹیشن یا اس کو ہم سیریس نہیں لیں گے. اور اگر اس کی تعداد جو ہے سینکڑوں میں چلی جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ نادرا اور حکومت کی اور الیکشن کمیشن کی حرکت ہے. لیکن جب تک ہم ایویڈنس اکٹھا نہیں کریں گے, پراپر ہم فگرز ہمارے پاس نہیں آئے گی, اس وقت تک ہم اس پہ پروٹیسٹ نہیں. اچھا میں ایک بریک لے لوں. ہم نے پی ایم ایل این سے بھی جو ہے وہ چودھری صاحب کے کچھ تحفظات ہیں پی ڈی آئی کے, اس کے جواب بھی لینے ہیں. لیکن ایک اور چیز جس پہ ہم بات کریں گے کہ ایم پی اے جیت گیا, ایم این اے ہار گیا, یہ کیا ہوا؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب مجھے چودھری سرور صاحب یہ بات بتائیں کہ آپ ایک حلقے میں الیکشن اتنا پھنس گیا, وہاں جیتنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا, آپ پورے پنجاب میں سویپ کرائیں گے, یہ سوچ آپ کے ذہن میں کیسے آ سکتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ادھر شہباز شریف ابھی وہ نہیں آئے, دیکھیں ادھر شہباز شریف, پھر نواز شریف آئیں گے, پلیز سب آئیں گے, وہ سارے آئیں گے, ادھر سب آئیں گے. اس الیکشن میں سب آئے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ سب ٹیکنیکلی یو ہیو ٹو پروو اٹ. نہیں ٹیکنیکلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نے $2 بلین کا پیکیج دیا ہے, وہ کیا, وہ سب نے دیکھا, اور 122 کی سڑکوں پہ گئے ہیں. بٹ اس کو رجسٹر کرنے کے لیے آپ کو کسی فورم کے اوپر آگے اس کو باقاعدہ منسٹر نے اس الیکشن کو پراپر طریقے سے مانیٹر کیا ہے, اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کو کہا ہے کہ اگر اگلی دفعہ الیکشن ٹکٹ لینا ہے تو پھر جیت کے آؤ. اور ہمارا کیا ہے کہ جو ہم سے ٹکٹ لینا چاہتے ہیں انہوں نے ایک ٹیلی فون کال نہیں کی, لاہور کے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, تو بڑا فرق ہے ابھی یہاں. ٹھیک ہے, پھر پنجاب کیسے جیتیں گے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ایک پلان ہے لمبا چوڑا. جی بالکل پلان ہے. میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں, اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں, 2 ایشوز ہیں میرے لیے. پہلا ایشو ہے کہ پارٹی کے اندر ڈسپلن لانا, پارٹی کو موٹیویٹ کرنا, پارٹی کو ایک انسٹیٹیوشن بنانا, ایسا انسٹیٹیوشن جو انبیٹیبل ہو, اور انشاءاللہ 20 اگلے آنے والے سالوں میں یہ انسٹیٹیوشن حکومت کرے اس ملک پہ. اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی آرگنائزڈ پارٹی پاکستان میں نہیں ہے. فیملی تشخص سے ساری یہ پارٹی پہلے بن گئی ہے, آرگنائز بعد میں ہو رہی ہے. سر یہ کیا ہے؟ یہی ہوا نا. اب اس میں یہ جو کمی یہی ہے کہ پارٹی کے پاس آرگنائزیشن پراپر نہیں. جب تنظیم بن جائے گی, انسٹیٹیوشن بن جائے گا, تو پھر آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس پارٹی کا کتنا آگے جو ہے وہ جا سکتی. اور دوسری بات جو ہے وچ از ویری انکریجنگ, کہ پارٹی کے پاس ووٹ بینک جو ہے نا وہ بہت ہے. ہمارا ایشو یہ نہیں ہے کہ ووٹ بینک نہیں ہمارے پاس, ہمارا ایشو ہے اس کو موبلائز کرنا, اپنے ورکر کو ٹرین کرنا کہ الیکشن ڈے مینجمنٹ کیا ہے اور الیکشن والے دن ووٹرز کو باہر کیسے لینا. ہمارا جو ابھی بھی جو ہمارا ورکر ہے وہ ریلی کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے,
اور بلاک کوڈ لیول پہ ووٹ کو لانے میں دڑنے پسند ہے اس کو، دلچسپی کرتا ہے، اس کو جلسے پسند ہے. مطلب سنڈے والے دن بھی ریلی ہو رہی تھی، جبکہ حالانکہ ایک اصول ہے اپنا سیاست کا کہ ہر ورکر جو ہے اپنے جو ووٹرز ہے ان کو باہر لاتا ہے الیکشن والے دن یا پولنگ اسٹیشن پہ بیٹھتا ہے. سو یہ ہمارے ذمہ داری کا فقدان ہے. ہمیں کمیاں ہیں، ہمیں ان کو بتانا ہے کہ جلسے جو ہیں نہیں تو سر یہ سارے ورکر عمران خان کی طرح ریئیکٹ نہیں کرتے. خان صاحب بھی ایسے ہی ہیں، کسی وقت کچھ بھی کہہ دیا. اور جس طرف خان صاحب، میں آپ کو بتاؤں جس وینیبل پوزیشن میں ہم آئے ہیں، خان صاحب نے 2 دن حلقے میں ایک دن جگہ ریلی کی ہے 137 میں، دوسرے دن 148 حلقے میں جو ہے وہ ریلی کی ہے. خان صاحب نے بڑا ٹائم دیا ہے، ورکرز کو ملے ہیں، لوگوں سے ملے ہیں. تمام یو سی کے جتنے بھی ہماری کمپین ٹیم تھی 24 کو 40 کی ٹولیوں میں ایک دن سارا دن صبح سے رات تک ان تمام لوگوں سے ملے ہیں، ان کو انکریج کیا ہے. ویسے یہ جو 2500 کا فرق ہے، یہ خان صاحب آپ کے پاس الیکشن والے دن ہوتے تو آپ یوز کر لیتے؟ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے، مطلب اس میں کبھی یہ نہیں ہوتا تھی. You can't say anything. Can't say. اچھا ٹھیک ہے، میں ذرا مجھے حکومت سے جواب لینے دیں اس کا. میں آپ تشریف رکھیں، میں آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں. صاحب میرے ساتھ طارق فضل چودھری صاحب موجود ہیں، مسلم لیگ نون سے، اور میاں نواز شریف صاحب کے ترجمان ہیں، اسپوکس پرسن ہیں وزیر اعظم پاکستان کے. طارق فضل چودھری صاحب، ایک تو پہلا الزام شہباز شریف صاحب نے 2 دن قبل، یہ الزام جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے تو ہے ہی، میڈیا بھی اس کا شاہد ہے، کہ 2 دن قبل الیکشن سے لاہور کے تاجروں سے ملاقات کی، خصوصاً اس حلقے کے تاجروں سے ملاقات کی، اور ود ہولڈنگ ٹیکس کے معاملے پر ان کو اعتماد میں لیا اور ان کو کچھ یقین دہانیاں کروائیں. سر یہ، اور دوسرا، پرائم منسٹر آف پاکستان کو 2.5 سال کے بعد لاہور کی سڑکیں یاد آ جاتی ہیں. وہ سڑکوں پہ ایک چکر لگاتے ہیں، گھومتے ہیں اور کچھ لوگوں سے ملتے بھی ہیں، مختلف جگہوں پہ ان کی گاڑی رکتی ہے. وہ ایک میسج. پھر جو آپ کا شیخو پورے والا انسیڈنٹ ہے، انسیڈنٹ کہہ رہا ہوں سوری، وہ جو ایک تقریب تھی وہ 15 دن پہلے ہونی تھی، وہ مؤخر ہو کے آ جاتی ہے بالکل الیکشن سے 2 دن پہلے. اور پھر وزیر اعظم صاحب کا جو صحافیوں سے خطاب اور پریس کانفرنس، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جنہوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران میں سب سے پہلے جو آپ نے براہ راست سوال کیے ہیں میں ان کا جواب دیتا ہوں، اور پھر کچھ جو جناب چوئی صاحب نے جب باتیں کی ہیں سلیکشن کے حوالے سے فرمایا ہے اس کے حوالے سے میں چند باتیں کروں گا. دیکھیں، ملک ظاہر ہے چل رہا ہوتا ہے، اس میں منصوبے بھی چل رہے ہوتے ہیں، اس میں جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. اس میں کس وقت وزیر اعلیٰ کسی بھی صوبے کے یا وزیر اعظم ان کو دورہ کرتے ہیں یا ان کے حوالے سے بریفنگ لیتے ہیں یا کوئی ملاقاتیں کرتے ہیں، ملک میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ کے اوپر کوئی نہ کوئی ضمنی الیکشن ہو رہا ہوتا ہے. یہ آئین میں، قانون میں، الیکشن کمیشن کے رولز میں کسی جگہ نہیں ہے کہ جس وقت کوئی ضمنی انتخاب ہو رہا ہو کسی شہر میں یا کسی صوبے میں تو اس وقت وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ان دونوں کو اعتکاف بٹھا دیا جائے. نہیں تو ہم یہ توقع کریں گے وزیر اعظم پاکستان اگلے ہفتے لاہور آئیں گے، دوبارہ صحافیوں سے ملیں گے، لاہور کی سڑکوں پہ چکر بھی لگاتے رہیں گے اکثر ہر ہفتے 2 ہفتے بعد. پہلی دفعہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم نے کوئی سر 2.5 سال میں تو پہلی دفعہ سڑکوں کا دورہ کیا یا انہوں نے کوئی منصوبوں کے راستہ کا دیکھے یا کوئی انہوں نے روٹ دیکھے اورنج لائن کے. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن کے قوانین ہیں اس کے مطابق الیکشن کمپین بند ہو جاتی ہے. باقی کسی طرح ملاقاتیں کرنا، پرائیویٹ جگہ پہ بیٹھنا، کسی کو انوائٹ کرنا، کسی کے گھر جانا، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہے، اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. جہاں تک بات ہے سلیکشن کی، جناب چوئی صاحب نے بہت آنریبل ہیں، بڑے انہوں نے تفصیل سے سلیکشن کے محرکات کا، اس دن کے جو سارے واقعات ہوئے ان کا جائزہ پیش کیا. لیکن میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ صورتحال اس کے مختلف ہے. NA 122 کا الیکشن وہ نہیں ہے جس کے اوپر میڈیا بحث کر رہا ہے یا جس کے اوپر آپ نے اپنے پروگرام میں بحث کی ہے. NA 122 کا الیکشن یہ اس میں کم ہوئی ہے، لیڈ کم ہوئی ہے، زیادہ ہوئی ہے، اس میں ووٹرز کو پریشانیاں ہوئی ہیں، کون صبح جلدی اٹھا ہے، کون صبح لیٹ اٹھا ہے، کون موٹر سائیکلوں پہ پھر رہا تھا، کون نعرے لگا رہا تھا. یہ سب ہر الیکشن میں ہوتا ہے، یہ سب کہانیاں ہیں. اصل میں NA 122 کے الیکشن نے پاکستان تحریک انصاف کے اس مقدمے کو سچ یا جھوٹ ثابت کرنا تھا جس میں انہوں نے ان 4 حلقوں سے شروع کیا، پاکستان کے مختلف شہروں کو بند کیا، احتجاجی یہ نقطہ نظر PMLN کا بالکل ہے. دھرنا سیاست کی ایک انوکھی بنیاد رکھی گئی، گالم گلوچ کلچر کی ایک انوکھی بنیاد رکھی. تو چلیں میں اس پہ اگر آپ سے ایک سوال کر لوں سر آپ کی اجازت سے کہ اگر تو پی ٹی آئی، یہ بڑا اہم ہے، آخری جملہ ہے جلدی عمران، آخری جملہ یہ ہے کہ 2013 میں پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، دھاندلی زدہ الیکشن تھا یا نہیں تھا، اس تھیم کو اس الیکشن نے ثابت کرنا تھا.
جو الحمدللہ غلط ٹھیک ہے ثابت ہوا تحریک انصاف میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات سر میں جی آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ایک سیکنڈ سر جی چوئی صاحب جی میں اس پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 2013 میں عمران خان نے الیکشن لڑا تھا اور عمران خان ہارا ہے 9,500 ووٹوں تھے اور عمران خان میں اور علیم خان کی پرسنالٹی میں وہ لیڈر ہے بہت فرق ہے یہ تو سارے مانیں گے بہت فرق ہے اور علیم خان ہارا ہے 2,400 ووٹوں سے ایک اور اس وقت حکومتی ادارے دیکھیں یہ بات چلو نون لیگ کی حکومت بھی نہیں تھی میں یہ کہتا یہ ہوں نکتہ کہ تو جی دیکھیں ضابطہ اخلاق ہے الیکشن کمیشن کا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹر جو ہیں یا صوبائی منسٹر جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے تو یہاں تو سارے فیڈرل اور پروونشل منسٹر جو ہیں انتخاب میں حصہ لیتے رہے ہیں تمام ادارے اگر ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو پھر آپ اس الیکشن کے نتیجے کو ایسے ہی مانیں گے اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ یہ غلط کیا انہوں نے نہیں غلط تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے انہوں نے نوٹس بھی دیا ہے لیکن میں پھر بھی عرض یہ کرتا ہوں کہ ہم نے الیکشن کا جو رزلٹ ہے اس کو ہم نے تسلیم کر لیا ہے تحفظات ایک ہی میں جو بات کہہ رہا ہوں اس میں بھی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ہمیں دیکھیں اگر ہمیں مڈی دا واٹر کرنا ہوتا تو میں آج جو 40-50 لوگوں کے حقائق میرے پاس ہیں جن کا ووٹ تھا حلقہ 122 میں ان کو ایکسیجریٹ کر دو چلو لیکن میں نے نہیں کیا میں نہیں کرنا چاہتا لیکن جب تک اگر وہ سینکڑوں میں ہزاروں میں جاتا ہے تو پھر ضرور ہم وہ کوسچن جو ہیں وہ ریز تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں طارق فضل چوئی صاحب کیونکہ بات آپ نے چھیڑی ہے تو آپ ہی اس کا جواب دیں گے کہ اگر تو پی ایم ایل این کا جو مینڈیٹ ہے اس کی تصدیق ہو گئی ہے 2015 کے ضمنی الیکشن میں تو سر 2013 کے الیکشن میں عمران خان بمقابلہ ایاز صادق اور اس وقت ایاز صادق کو پورا پاکستان پوری دنیا نہیں جانتی تھی اب کہ ایاز صادق کو پورا پاکستان پوری دنیا جانتی ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے طور پہ وہ متعارف ہو چکے ہیں پورے پاکستان میں ان کا سٹیچر بہت بڑھ گیا ہے ایاز صادق کا دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا مقابلہ پھر ایاز صادق کا سٹیچر اور تیسرا آپ کے پاس گورنمنٹ ہے سر اب اور وزراء وہاں پہ آ رہے ہیں دیکھیں اور پھر بھی سر آپ کا ووٹ کم ہوا ہے آپ کا ووٹ کم ہوا ہے پی ٹی آئی کا بڑا ہے پرسنٹیج میں یہ بھی یاد رکھیں سر میں عرض کرتا ہوں عمران میں بڑی گراؤنڈ ریالٹی کی بات کروں گا میں خود اسٹریٹ لیول کا ورکر ہوں اور میں الحمدللہ قومی اسمبلی کے 3 الیکشن لڑ چکا ہوں جی ایک بات جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں اور ناظرین اس بات سے 100% اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیشہ حکمران جماعت کا چاہے وہ کسی بھی صوبے میں ہو اس کا ووٹ ٹوٹتا ہے اس لیے ٹوٹتا ہے کہ حکمران جماعت سے لوگوں کی بے شمار توقعات ہوتی ہیں اور اسپیکر صاحب اسپیکر بننے کے بعد اپنے حلقے کو وہ ٹائم میں نہیں دے سکے جو ایک عام ایم این اے ہماری طرح ہر وقت لوگوں کے غمی خوشی میں اور ان کے بیچ میں موجود ہوتا ہے اور یہ بات ایاز صادق صاحب نے گریسفل طریقے سے میڈیا کے اوپر خود بھی انہوں نے ایکسیپٹ کی ہے اب جہاں تک تعلق ہے عمران خان صاحب کا تو عمران خان صاحب اس دفعہ الیکشن لڑتے ہیں ہم تو بار بار ان کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ آئیں پنجہ آزمائی کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہوا یا نہیں ہوا عمران خان صاحب اپنی مرضی سے نہیں آئے تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر آئندہ 20 الیکشن بھی لڑے نا ان 20 الیکشنوں میں اتنا خرچہ نہیں کر سکتے جتنا علیم خان نے اپنے الیکشن پہ کیا براہ راست پیسے سر اگر خرچے سے جیتنا ہوتا تو جیت جاتا علیم خان جناب چوئی صاحب کو میں یاد کروں گا کہ ہمارے پاس بھی وہ ثبوت موجود ہیں جس میں علیم خان نے براہ راست ووٹ تک خریدے گئے ہیں تو سر وہ ثبوت دیں نا طارق فضل چوئی صاحب یہ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں گا علیم خان پہ بے شمار ایلیگیشن ہے لیکن سر یہ اگر ثبوت ہیں تو یہ دیجئے سر پلیز ایک اور دوسری بات جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ ووٹ جو ہے 15 لاکھ کے اندر ایڈ کر لیں کوئی ضابطہ اخلاق نہیں ہے اپنا ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ کا اور ایم این اے کا اور ہمارے پی ٹی اے کا ایڈ کر لیں تو پی ٹی آئی کا ٹوٹل ووٹ ایاز صادق اور ان کے جو ایم پی اے کینڈیڈیٹ سے ہمارا زیادہ بنتا ہے یہ بہت اہم بات ہے اچھا ٹھیک ہے یہ بات ذرا میں آپ کا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے آپ کا اس پہ بریک کے بعد اس کو دوبارہ ایلیبوریٹ کریں تو وہ ہم سامنے رکھ دیں گے ایم پی اے کیوں ہار گیا ایاز صادق صاحب تو حلقے میں نہیں جا رہے تھے تو نواز کا لاڈلا تو جیت گیا تو شہباز کا لاڈلے کے ساتھ کیا بنا ایک بریک کے بعد پوچھتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اب یہ میرے پاس بریک ڈاؤن ہے میں ذرا تھوڑا سا آپ کو سنا دیتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے چوئی صاحب نے بھی ذکر کیا تو میں نے امیجیٹلی یہ سارا ڈیٹا منگوایا جو ووٹ پڑا ہے علیم خان کو وہ ہے 72,098 اور جو پڑا ہے شعیب صدیقی کو وہ ہے 31,993 تو ان کو ٹوٹل ووٹ پڑا 1,04,091 اب دوسری طرف جو ووٹ پڑا ہے ایاز صادق صاحب کو وہ 74,525 اور جو ان کے ایم پی اے محسن لطیف کو پڑا ہے وہ 28,403 اور یہ ٹوٹل ووٹ بنتا ہے 1,02,928 یعنی تقریباً کوئی یہ 1,500-2,000 ووٹ اوپر ہے پاکستان تحریک انصاف جو ٹوٹل ووٹ پڑے یہ میں طارق فضل چوئی صاحب
اگر لاہور کا فیصلہ دیکھیں تو بلے کے اوپر مورے کل زیادہ لگی ہیں 1,500, چاہے ٹیکنیکلی آپ جیت گئے ہیں, ایک سیٹ آپ ہارے ایک آپ جیتے, لیکن بلے پہ مورے پھر بھی زیادہ لگ گئی ہیں. تو لاہور کہہ کیا رہا ہے؟ یہ خطرے کی گھنٹی بجی ہے آپ کے لیے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اگلے الیکشن میں پھر دوبارہ صورتحال موافق ہو جائے گی آپ کے لیے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی بھی الیکشن جیت کے, ضمنی انتخابات جیت کے بغلے بجاتی تھی, اور پھر جو جنرل الیکشن میں ان کی حالت ہوئی تھی وہ بہت بری تھی. سر گزارش یہ ہے جو الیکشن کے نارمل نارمز ہوتے ہیں اور جن کے تحت الیکشن لڑے جاتے ہیں, وہ قومی اسمبلی کی اپنی سیٹ ہوتی ہے اور صوبائی اسمبلی کی اپنی سیٹ ہوتی ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح ایاز صادق صاحب نے 2013 میں الیکشن لڑا تو اس وقت بھی ان کے نیچے جو ایک ایم پی اے تھے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جیتے, دوسرے ایم پی اے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جیتے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایم این اے وہ جیت جاتا ہے ایک پارٹی کا, اور جو نیچے دونوں ایم پی اے ہیں وہ دوسری پارٹی کے جیت جاتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایم این اے نے کوئی دھاندلی کی ہے یا نیچوں کے ایم پی ایز نے دھاندلی کی ہے. لیکن سر کسی پارٹی کے گڑھ میں ایسا نہیں ہوتا سر, سیٹ کے حوالے سے نون لیگ کا گڑھ لاہور سر, قلعہ آپ کا سر. میرا خیال میں وہ سمجھے نہیں, میرا خیال میں یہ اس کو یہ دھاندلی نہیں کہہ رہے ہیں, نہیں اس کو دھاندلی نہیں کہہ رہے, کہہ رہے, لیکن وہ نمبرز کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہے ٹھپے پہ لاہور کے لوگوں نے زیادہ موریں لگائی ہیں نون لیگ کے شیئر سے زیادہ. وہ کہہ رہے ہیں بلے پہ مورے زیادہ لگی ہیں, شیئر پہ کم لگی ہیں, ٹیکنیکلی ایک سیٹ آپ بڑی والی جیت گئے, چھوٹی والی ہار گئے. سمپلیفائی کریں نا, اس الیکشن میں کسی کیلکولیٹر کی ضرورت نہیں ہے. جو ایم این اے ہیں وہاں پہ لوگوں نے سردار ایاز صادق پہ بالکل اسی طرح دوبارہ اعتماد کا اظہار کیا جس طرح الیکشن 2013 میں کیا تھا. ٹھیک, اور جیسے میں نے کہا کہ جو حکومتی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے خلاف لوگوں کے گلے شکوے بھی ہوتے ہیں. جو ہماری صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے اس میں جو ہمارے ایم پی اے جیتے تھے, لوگوں نے ان سے کوئی گلے شکوے ہوں گے, یہ ہم ایک پارلیمانی جماعت ہے, جمہوری جماعت ہے, لوگوں نے ان پہ دوبارہ اس اعتماد کا اظہار نہیں کیا. لیکن میں دوبارہ آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ جو کیلکولیٹر لے کے آپ بیٹھ گئے ہیں یہ الیکشن کیلکولیٹر والا نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی کا جو ایک پورا مقدمہ تھا اس کو میں مقدمہ تو سر مقدمہ یہ آپ کا ایک تھیسس یہ ہے کہ یہ اپنا مقدمہ ہار گئے ہیں, آپ کا تھیسس یہ مقدمہ ہار گئے. میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ پی ایم ایل این کے لیے کوئی فکر مند ہونے کی بات ہے؟ آپ اس الیکشن کو اس تناظر میں دیکھیں. نہیں, پی ایم ایل این کے لیے لاہور میں فکر مند ہونے کی بات ہے یا نہیں ہے سر؟ خطرے کی گھنٹی تو بجائی انہوں نے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ہر الیکشن سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سیکھتے ہیں. ہم بھی ایک جمہوری جماعت ہیں, ہمارے اندر بھی 100 ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جن میں بہت زیادہ بہتری کی گنجائش ہو سکتی ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن میں صرف اس نقطے کو بار بار آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کو, ملک کی معیشت کو, ملک کے نظام کو بے تحاشا نقصان پہنچا چکی ہے, اور سیاست کا جو ایک کلچر ہے جس میں وفاداری تھی, شرافت تھی, وہ تبدیل کر چکی ہے. کیا نقصان پہنچا ہے یہ پی ایم ایل این کا؟ یہ پی ایم ایل این جو ہے وہ بارہا اس کی شکایت کرتی ہے سر کہ آپ جب بھی احتجاج میں جاتے ہیں تو دنیا کو میسج بہت برا جاتا ہے. میں ذاتی طور پر, اور کیونکہ چودھری صاحب آپ پوری انٹرنیشنل پولیٹکس کو سمجھتے ہیں تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہونا چاہیے. ہم نے ملک و قوم کا وقت ضائع کیا ہے اور ہم اس پہ شرمندہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ اب جواب لے لیں. چودھری صاحب جواب لیں. دیکھیں, میں عرض کروں کہ جب الیکشن 2013 کے ہوئے اور میں مطلب اگر میری آواز جو ہے وہ سنی جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے کہا کہ جی 4 حلقے جو ہیں ان پہ آپ ہمیں جی شکوک و شبہات ہیں ان کو اوپن کر دیں. دیکھیں, دنیا میں جہاں کہیں بھی اگر وہ ایک آدمی اپلیکیشن دیتا ہے کہ ووٹوں کی گنتی ہے تو وہ کبھی سٹے آرڈر نہیں لیتے, وہاں پر لوگ وہاں پر کوئی عدالتوں میں نہیں جاتے, کہتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ چیک کر لو, دیکھ لو کیا ہے. تو یہ 2-2.5 سال وہ مطالبہ کرتے رہے کہ بھئی یہ اوپن کر دو حلقے, لیکن نہیں ہوئے. تو اس کے بعد احتجاج جو ہے شروع ہوا تو پھر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں. میں اب بھی یہ کہتا ہوں ہم احتجاجی سیاست نہیں چاہتے. دیکھیں, اب میں پی ٹی اے کا حصہ ہوں اور میں ون آف دوز ہوں جو کنسنسس کی پولیٹکس چاہتا ہے, ریکنسیلیشن چاہتا ہے, اور ہم اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, ہم پالیسیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں, اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دھاندلی کی بات ہے وہ تو میڈیا ہمارے پاس لاتا ہے تو اس کا جواب جو ہے لوگ دیتے ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ آئیں ہم ایشو کریں کہ دیکھیں پنجاب میں 80% 70% لوگ جو ہیں ان کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے, ہزاروں لوگ موت کا شکار ہوتے ہیں گندا پانی. یہ صاف پانی کے اوپر آپ کام کر رہے تھے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ. اس کے بعد ایجوکیشن, 2.5 کروڑ بچہ اس ملک میں سکولوں میں نہیں جاتا جن لوگوں کو سکولوں میں ہونا چاہیے, لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کر رہے ہیں. انرجی کا کرائسس ہے, اور جتنے بھی پروجیکٹ ہیں, نندی پروجیکٹ ہے, قائد اعظم سولر پارک ہے, گڈانی ہے, یہ سارے
फेलियर हैं हुकूमत। ये तो एक अच्छी ऑपोजिशन की आप बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि जो इश्यूज के ऊपर सियासत, मैं कहता हूं कि हम इश्यूज पे सियासत करना चाहते हैं। अब धांधली वाला चैप्टर सर बंद हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि चौधरी सरवर साहब को क्या इंफॉर्मेशन है? मैं ये कहता हूं कि जो खामियां हैं हमारे सिस्टम में, हम उनको हाईलाइट करेंगे, हम उनको एक्सपोज करेंगे, और हम चाहेंगे कि लेट्स सेट टुगेदर। क्यों नहीं हम हल करते? इंडिया जो है हमसे 7 गुना 8 की डेमोक्रेसी है, वहां पर इलेक्शन होते हैं, कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगाता। आप पाकिस्तान से ना जाएं बाहर, आप केपीके में चले जाएं। सर आप कोऑपरेट नहीं कर रहे, प्लीज। नहीं मेरी आपकी वो कहते हैं आपके मेंबरान कोऑपरेट नहीं करते कौमी असेंबली में, वहां जहां ये इमरान, मेरी बात सुने। देखें, जो मामला ठीक करने होते हैं तो किसी से अकेले हुकूमत कर सकती है। अगर हुकूमत रिफॉर्म्स करना चाहती है, गवर्नमेंट लोगों को बताना चाहती है कि हम फेयर, फ्री, साफ शफाफ इलेक्शन पे बिलीव करना चाहते हैं, हम अदारों को सियासत से पाक करना चाहते हैं, देखिए आप केपी में चले जाए ना, आप बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जाएं वहां पर, देखें कि केपीके की जो पुलिस है, क्या वहां का चीफ मिनिस्टर एक सिपाही को तब्दील कर सकता है, एक एसएचओ को तब्दील कर सकता है, उसकी प्रमोशन कर सकता है, उसकी पोस्टिंग कर सकता है? जीरो इख्तियार है। उसका नतीजा क्या निकला है कि वहां जाकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि बेहतरीन पुलिस है केपीके की। मुशाहिद हुसैन साहब 7 मेंबर्स डेलीगेशन के साथ वहां पर गए हैं, 7 मेंबर, उनमें नून के रिप्रेजेंटेटिव थे। उन्होंने पुलिस की परफॉर्मेंस देखी, पुलिस की कारकर्दगी देखी, तो प्रेस पीटीआई इश्यूज की सियासत करेगी ना सर? उसमें कॉन्फ्रेंस में कहा, नहीं मेरी सुन लें, तो वहां पर जो हुआ है इलेक्शन बल्दियात का, उसमें पुलिस इन्वॉल्व थी, उसमें कोई वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट वो इन्वॉल्व थी, कोई इन्वॉल्व। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भी तो ठीक नहीं रहा ना सर, वही पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को तो बेहतर करना पुलिस का काम था ना, वो तो लड़ते झगड़ते रहे हैं, कत्ल हुए, 22 लोग शहीद हो गए। वो एक और बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो पुलिस है उसने किसी एक सियासी इन्फ्लुएंस नहीं, आप ये कह रहे हैं इन्फ्लुएंस नहीं, वजीर आला का अपना भाई हार गया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर कि पीटीआई अब ये बात कर रही है, कल भी आपके कुछ लोग कह रहे थे कि नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट है, इनके मेट्रो के मंसूबे हैं और बहुत सारी चीजें हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, एनर्जी के क्राइसिस हैं और बहुत सारी लेजिस्लेशन है, ये वो सारे मामला हैं जिन पे अब सियासत होगी। तो हम ये समझें कि आपको चैलेंज करता हूं एक बात, कोई एक महकमा मेरा नाम ले दें, किसी महकमा, चाहे वो पुलिस है, डीसी है, पटवारी है, तहसीलदार है, एक महकमा बता दें महकमा जिसमें रिश्वत के बगैर, फर्ज के बगैर काम होता है, एक महकमा। वो गवर्नमेंट आपको बताएगी, लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूं सर, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगले 2.5 साल अब धांधली तो नहीं होगी पीटीआई का एजेंडा, या कुछ और होगा? नहीं देखें, मैं 2013 की धांधली से निकल गए, अंबारी उसी में। मेरी अब सुन ले, मैंने जो बात कही है जरा प्लीज दोबारा सुन ले। मैंने ये कहा है कि कल के इलेक्शन को हमने तस्लीम किया के बावजूद तस्लीम किया। अगर तो ये 40-50 हमारे पास जो कंप्लेंट्स हैं कि हमारे वोटर्स जो हैं जो कि इस हल्के में थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया है, तो ये इतना ही है, तो फिर हम इसको समझेंगे, कोई टेक्निकल एरर भी हो सकती है। अगर ये सिस्टमेटिक तरीके से हज़ारों लोगों को इलेक्शन से पहले उनकी मर्जी के बगैर कर दिया है और हमारे पास उनका सारा रिकॉर्ड आ जाता है, तो फिर तो हमें चैलेंज करने का अखलाकी जवाब है, लेकिन प्रूफ नहीं, वो फिर आपको करना भी चाहिए, सबूत वो लोगों का मैंडेट है, वो आपको करना भी चाहिए। लेकिन सर मैं वही सवाल सर दोबारा पूछ लूंगा आपसे, चौधरी साहब इंतहाई आजिज़ी के साथ कि आप उसका जवाब दे दें कि अगले 2.5 साल में अगर ये इलेक्शन आप हार गए हैं और इसके अंदर से कोई और गंद बला नहीं निकलता, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब धांधली को भूल के आगे चल रही है। नहीं, हम तो अभी इश्यूज की सियासत कर रहे हैं। इलेक्शन हुआ, हमने को कहा कि जी आप 2013 से निकले आप बाहर। हम देखें, हम बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत निकालना नहीं चाहती हमें, हम तो निकलना चाहते हैं। ठीक है, तारिक फजल चौधरी साहब, इनको कैसे निकालेंगे सर? कोई रिफॉर्म्स, कोई ऐसी एक्टिविटीज, कोई ऐसे काम आप करें जिससे इनको लगे कि नीयत भी ठीक है और मामला तब आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि चौधरी साहब बैठे हैं, ये वॉइस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और ये बड़ी पॉजिटिव सोच के साथ आए, तो आप भी कोई इस तरह इसको गवर्नमेंट खैर मकदम करे और आगे बढ़ाए सर इसको। मैं बहुत खुश हो रहा हूँ जी कि आज चौधरी साहब को थोड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक रिवायती गुफ्तगू होती है, थोड़ा सा उसे हटके बात कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जब हमने आज़म नवाज शरीफ ने, तो सबसे पहले उन्होंने तमाम जमातों को इकट्ठा किया और पाकिस्तान के तमाम कौमी मसाइल को हल करने के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया। और बिल्कुल वही बात जो ये कर रहे हैं कि हमने कहा कि सब आपस में इख्तलाफात होने के बावजूद हमारी गलतियों की निशानदेही करें, हमारी रहनुमाई करें अपोजिशन, और पाकिस्तान को बनाने की बात करें। लेकिन जो तर्ज सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इख्तियार की वो पार्लिमानी सियासत से बहुत मुख्तलिफ है। पार्लिमानी सियासत में डिलीवर करने की बात होती है, परफॉर्मेंस की बात होती है। आज मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन चौधरी साहब से मेरी ये गुजारिश है
کہ آج جو کے پی کے میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں وہ پورا پاکستان جانتا ہے. جو پارٹی ایک صوبے کو نہیں بدل سکی. سر الیکشن میں پتا چل جائے گا. ابھی ہری پور میں تو یہ ہار گئے ہیں, باقی دیکھتے ہیں جنرل الیکشن میں کیا ہوگا. لینا پڑے عمران, ایک منٹ, اگر آپ کو بیانات کا سہارا لینا پڑے کسی کی پرفارمنس دکھانے کے لیے تو وہ کوئی پرفارمنس نہیں ہوتی. پرفارمنس وہ ہوتی ہے جو بالکل سامنے نظر آتی ہے. سر اگر اشتہارات کا سہارا لینا پڑے تو پھر کیسی ہوتی ہے سر؟ میری عرض یہ ہے کہ اگر آپ کو اشتہارات کا سہارا لینا پڑے تو پھر پرفارمنس کیسی ہے سر؟ دیکھیں دنیا میں عمران اس کا سہارا لینا پڑے اشتہارات کا. سر میں عرض کروں نندی پر ملتے تو ہمیں یہ, لیکن پھر بھی میں سوال ہے عمران کہ ہزاروں کی تعداد میں ووٹ شفٹ ہوئے ہیں تو میں یہ عرض ٹھیک کروں دیکھیں ٹھیک ہے جی جو صاحب نندی پر پروجیکٹ کے پاس فیلئر ہوا 4 ارب کروڑوں روپے کے اشتہار. بھئی میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے اس پہ اشتہار چل رہے ہیں. دیکھیں ہم اگلا الیکشن, میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا اگلا بیٹل گراؤنڈ کیا ہوگا اگلے الیکشن کا. ہمارا اگلا بیٹل گراؤنڈ ہوگا کہ ہم زیرو کرپشن چاہتے ہیں اس ملک میں, اور جو بھی کرپٹ افراد ہیں جہاں بھی ہیں کہیں ہیں ہماری پارٹی میں ہیں ان کا احتساب کیا جائے. اس کے بعد میری طرف بات کرپشن آپ کا مین آپ کا تھیم ہوگا اگلے الیکشن کا. کرپشن فری سوسائٹی, کرپشن فری پاکستان. نمبر 2 ہیلتھ, ایجوکیشن, ایگریکلچر, بنیادی سہولتیں جو ہیں, یہ جو بنیادی چیزیں, انرجی جو ہے جس میں یہ, پھر انشاءاللہ ہم ایشوز پہ اگلا الیکشن جو ہے وہ لڑیں. کرپشن سٹیٹس کو پہ آپ نے ایک الیکشن لڑا تھا. سٹیٹس کو کے خلاف تبدیلی. دیکھو سٹیٹس کو سے لوگ تنگ آ چکے ہیں. آپ کو پی ٹی آئی سر آپ کی پارٹی میں بھی سٹیٹس کو نون سے سر میں آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ تو گلیوں میں بھی جاتے ہیں, سٹیٹس کو آپ کی پارٹی میں لوگ یہاں پر اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ یہاں سروسز چاہتے ہیں, لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بہتر دیکھیں, لوگ بہتر ہسپتال دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ عوام جو ہیں بیچارے پس گئے ہیں, ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی. آپ ان کو $2 بلین کی اورنج لائن دے رہے ہیں. کبھی ہوا دنیا میں کسی ملک میں؟ امریکہ نہیں یہ لگژری افورڈ کر سکتا. امریکہ ہم کریں گے سر, ہم کر رہے ہیں. یہ تو اب یہاں کے لوگوں نے جن کو ووٹ دیا, جن کے پاس مینڈیٹ ہے سر, لوگوں کو پینے کا صاف پانی وہی چلائیں گے. لوگوں کو اسپتالوں میں علاج نہ ملے, ہم جن کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ملک وہ چلائیں گے, ان کے پاس اختیار ہے وہ جو مرضی بنائیں. سر نہیں یہ نہیں, دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یہ بجٹ ہوتا ہے کہ ہیلتھ کا اتنا بجٹ ہے تو سر اس کے اوپر آپ کو پارلیمنٹ میں رول پلے کرنا پڑے گا. ٹائم ختم ہو رہا ہے. ایک ریسرچ آئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو پل بن رہے ہیں, یہ جو سڑکیں بن رہی ہیں, جو میٹرو بن رہی ہے, اس کی وجہ سے ملک کی اکانومی جو ہے وہ تباہ و برباد. ٹھیک ہے, وقت ختم ہو گیا. ناظرین چودھری سرور کی آپ نے بات سنی, ایک بڑی امپورٹنٹ 1 لائن انہوں نے کہا جی اگلا الیکشن کرپشن پہ لڑیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. حالات فضا سے زمین سے سب سے بڑے مقابلے کا آغاز